پہلی جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جو 1914 سے لے کر 1918 تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 7 کروڑ سے زائد فوجی اہلکار متحرک ہوئے، لہٰذا یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس جنگ میں بہت سے واقعات پیش آئے، لیکن ہم آپ کو ضروری پہلوؤں سے آگاہ کریں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوئی کہ آسٹریا کے آرچی ڈیوک فردینانڈ اور اس کی بیوی صوفی کو بوسنیا کے سرب نیشنلسٹ نے قتل کر دیا۔ اس کے نتیجے میں آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ جولائی 1914 تک اس جنگ میں کئی ممالک نے دوست ممالک کا ساتھ دیتے ہوئے اس جنگ میں کود پڑے۔ آسٹریا ہنگری کے ساتھ جرمنی اور اٹلی نے اتحاد کیا۔ اس گروپ کو سینٹرل پاور کہا جاتا ہے۔ سربیا کے دفاع میں فرانس، رشیا اور برطانیہ متحد ہو گئے۔ اس اتحاد کو الائز کہا جاتا ہے۔ اٹلی سینٹرل پاور کی طرف تھا، لیکن بعد میں اٹلی الائز کے ساتھ مل گیا۔ جرمنی نے سیکلیفن پلان کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کے مطابق رشیا کو اپنے فوجیوں کو متحرک کر کے جرمنی کی سرحد تک لانے میں کم سے کم 6 ہفتے لگیں گے۔ جرمنی کا منصوبہ یہ تھا کہ اپنی زیادہ تر فوج کو مغرب کی طرف بھیج کر فرانس کو 6 ہفتوں میں شکست دی جائے۔ اس سے پہلے کہ رشیا اپنی فوج کو متحرک کرے، جرمنی اپنی فوج کو رشیا کی سرحد تک لے جائے۔ جرمنی فرانس پر بیلجیم کی جانب سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بیلجیم نے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں جرمنی نے بیلجیم پر حملہ کیا اور فرانس کے خلاف ہوئی جنگ چھیڑ دی۔ ٹریٹی آف لندن کے تحت بیلجیم پر حملے کی صورت میں برطانیہ نے اس کا دفاع کرنا تھا۔ برطانیہ نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ بیٹل آف مارنے شروع ہو گئی۔ جرمنی فوج پیرس تک پہنچ گئی۔ فرانس نے ان کو پیچھے دھکیل دیا۔ جرمنی فوج نے ایسنے ریور کے شمال میں خندق کھودنا شروع کر دی۔ فرانس نے بھی خندق کھودی، جو کہ ٹرینچ وار شروع ہو گئی، جو اگلے 4 سال تک جاری رہی۔ سینٹرل پاور کی حمایت میں عثمانی سلطنت کے جنگی جہازوں نے رشیا کی بندرگاہوں پر بمباری کر دی۔ رشیا نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ برطانیہ اور فرانس گیلیپولی آئلینڈ پہنچ گئے۔ عثمانیہ سلطنت کو پیچھے دھکیلنے میں کامیاب ہو گئے۔ جرمن یو بوٹ سب میرائن نے برطانیہ کے مسافر جہاز لیوسیٹینیا کو تباہ کر دیا۔ یہ جہاز 18 منٹس میں ڈوب گیا۔ 1200 لوگ جہاں باگ ہوئے، جس میں 128 امریکی بھی شامل تھے۔ امریکہ کے صدر نے کہا کہ امریکہ اگر چاہے تو جنگ کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے جرمنی سے بحری حملے ختم کرنے کا مطالبہ کیا، جسے جرمنی نے قبول کر لیا، لیکن بعد میں جرمنی نے بحری حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ برطانیہ اور جرمنی نیوی کی ڈنمارک کے قریب بحری جنگ چھڑ گئی۔ بیٹل آف جٹلینڈ جنگ عظیم میں ہونے والی سب سے بڑی بحری جنگ تھی۔ برطانیہ نے سب سے زیادہ قبضہ برقرار رکھا، لیکن جرمنی نے برطانیہ کے جہازوں کو زیادہ نقصان پہنچایا۔ جرمنی نے فرانس کے سٹی وردن پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں فرانس اور جرمنی دونوں کو جانی اور مالی نقصان ہوا۔ برطانیہ نے جرمنی کی توجہ وردن سے ہٹانے کے لیے بیٹل آف سوم شروع کر دی۔ کچھ مہینوں میں دونوں فوجیوں کے کل ملا کر 10 لاکھ فوجی ہلاک ہو چکے تھے۔ جرمنی رشیا کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اب وہ رشین فوج کو پیچھے دھکیلنا چاہ رہا تھا۔ رشیا میں انقلاب آ گیا اور ٹسار نیکولس کی حکومت ختم ہو گئی۔ جب رشیا میں بولشوک کی حکومت آئی تو انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر لیا اور جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ امریکہ اس جنگ میں الائز کو مسلسل جنگی ہتھیار اور امداد بھیج رہا تھا۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے میکسیکو کو ٹیلی گرام کے ذریعے جنگ میں اس کا ساتھ دینے کی دعوت دی اور امریکہ کے خلاف ورگلایا۔ بدلے میں جرمنی نے میکسیکو کو اس کے علاقے پر شاب کالونی پر مدد کرنے کی یقین دہانی دلائی۔ یہ ٹیلی گرام انٹرسیپٹ ہو گیا۔ امریکہ کو اس کی خبر ہوئی۔ اس نے جرمنی کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ امریکہ نے اپنی فوج کو سمندر کے راستے جنگ کی طرف بھیج دیا۔ جرمنی کو اس کی خبر ہوئی، لہٰذا جرمنی نے امریکہ کے آنے سے پہلے فرانس اور برطانیہ کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا چاہا۔ جرمنی نے سوم میں اپنی تعداد بڑھا دی اور پوری قوت کے ساتھ حملہ شروع کر دیا۔ امریکی فوج فرانس پہنچ گئی۔ الائز نے مل کر جرمنی کے خلاف حملہ کیا، جرمنی کو پیچھے دھکیل دیا۔ سینٹرل پاورز کے کئی ممالک ٹوٹنے لگے، جس میں بلغاریہ، عثمانیہ سلطنت، آسٹریا، ہنگری اور جرمنی شامل تھے۔ جرمنی نے الائز کے ساتھ جنگ بندی کا فیصلہ کیا۔ جرمنی کو اپنی فوج کم کرنے اور جنگ کے اخراجات برداشت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس جنگ میں 90 لاکھ فوجی اور 70 لاکھ سویلین کی جانیں ضائع ہوئیں۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگوں میں شمار کی جاتی ہے۔